السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ: عالمی منظرنامے کی تبدیلی، مشرق وسطیٰ میں کالے دھن والوں کی بربادی، لیکن محکمہ سے سندھ میں کالے دھن بنانے کی مشین کا پہیہ رک نہ سکا۔ یہ کون سے دیو مالائی مخلوق ہے جو نئے سیکریٹری صحت طاہر سانگھی کی گڈ گورننس کی پالیسی کو بیڈ گورننس میں تبدیل کرنے کے لیے سرگرم عمل ہے؟ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ میں سیکیورٹی کے نام پر مبینہ مالی لوٹ مار، جس کا مرکز جناح اسپتال تک ہے۔ سابق سیکریٹری کی لامتناہی لوٹ مار کا ایک اور اسکینڈل سامنے آ گیا۔ ایل ڈی این کی خبر پر ڈی جی ہیلتھ کی بدحواسیاں یا لوٹ مار میں تیزیاں۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پہلے وہ چینل کو صحت اور صحت سے جڑے واقعات، خبروں اور سرگرمیوں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ پروگرام اچھا لگے تو لائک، کمنٹس اور دوستوں کو شیئر بھی ضرور فرمائیں۔ ناظرین کرام، بڑا غضب کا نظارہ ہے اس عجیب سی دنیا کا۔ لوگ سب کچھ بٹورنے میں لگے ہیں خالی ہاتھ جانے کے لیے۔ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے نئے سیکریٹری صحت طاہر حسین سانگھی کے قانونی اختیار پر دخل در معقولات کی جسارت کرتے ہوئے ان کے دفتر سے کوٹ بار کے ساتھ 2 مارچ 2026 کو تبادلے کا ایک حکم جاری کروایا گیا ہے، جو صریح قانون کی خلاف ورزی، اس عمل کے درپردہ قواعد و ضوابط کو زر کے زور پر بلڈوز کرنے کی کھلی اطلاعات اور شواہد ہیں۔ پہلے مذکورہ نوٹیفیکیشن کا عکس آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ اس حکم نامے کے مطابق ارشاد احمد، صوبائی ڈرگ انسپکٹر کا تبادلہ ضلع سجاول سے ضلع ملیر کراچی میں۔ حکم نامے کے مطابق گریڈ 17 کا تبادلہ گریڈ 17 کی اسامی پر کیا گیا ہے، جو کہ سیکشن افسر سے لے کر سیکشن میں موجود عملے اور سابقہ سیکریٹری صحت کی باقیات کا خلاف قانون وہ سیاہ کارنامہ ہے جس کی اجمالی اور ناقابل تردید حقیقت یہ ہے کہ مارچ 2010 میں کراچی کی تمام پوسٹوں کو گریڈ 18 میں اپ گریڈ کر دیا گیا ہے، سوائے ضلع کماڑی کراچی کے۔ سیکریٹری صحت مذکورہ ریکارڈ متعلقہ سیکشن افسر سے طلب کریں، جو باوجود حکم نامے پر دستخط کراتے ہوئے چھپا کر سیکریٹری صحت کی آنکھوں میں یہ دھول جھونکی گئی ہے کہ 17 گریڈ کے ڈرگ انسپکٹر کو 17 گریڈ پر تبادلہ کیا گیا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ 17 گریڈ کے موسٹ جونیئر ڈرگ انسپکٹر کا تبادلہ گریڈ 18 کی سینئر اسامی پر کیا گیا ہے۔ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ ارشاد احمد بن امداد علی مہر 5 دسمبر 2025 کو متنازع پبلک سروس کمیشن کے ذریعے بھرتی ہونے والے کے آفر لیٹر کے مطابق موصوف ارشاد احمد کو ہوم ڈسٹرکٹ ضلع شکارپور میں 3 سال تک خدمات سر انجام دینی چاہیے تھیں، لیکن ارشاد احمد نے اپنی بھرتی کی طرح اپنی پہلی تقرری موسٹ جونیئر ڈرگ انسپکٹر ہونے کے باوجود ہوم ڈسٹرکٹ میں کے بجائے ضلع سجاول میں کرائی، جو پروبیشن پیریڈ کی خلاف ورزی کے علاوہ سینیارٹی لسٹ میں 16ویں نمبر کے ڈرگ انسپکٹر کا یہ تمام عمل سجاول سے ملیر تک کرمنل ایکٹ ہے، جبکہ ارشاد احمد کا ہوم ڈسٹرکٹ شکارپور گزشتہ 1 سال سے بغیر ڈرگ انسپکٹر کے خالی ہے۔ ایل ڈی این کی خبر کے اندر کی خبر کے مطابق یہ تمام عمل مبینہ طور پر 20 لاکھ روپے کی لین دین کا وہ کالا کھیل ہے جو کہ سابق سیکریٹری صحت ریحان اقبال بلوچ نے لاتعداد اختیارات سے تجاوز پر مبنی اقدامات کے باوجود سندھ ڈرگ ایڈمنسٹریشن میں 17 گریڈ کے افسر کو گریڈ 18 پر تقرری کا کوئی حکم جاری نہیں کیا گیا ہے۔ لیکن ایل ڈی این یہ بریکنگ نیوز دے رہا ہے کہ نئے سیکریٹری صحت ارشاد حسین سانگھی کا پہلے تبادلے کا حکم نامہ خلاف قانون، اس کا اجرا نئے سیکریٹری صحت کے خلاف ایک وہ سنگین سازش ہے جس میں ملوث عناصر کے خلاف سول رولز کے بجائے کرمنل رولز کے خلاف کارروائی اس لیے ناگزیر ہے تاکہ آئندہ کوئی طالع آزما سیکریٹری صحت ارشاد حسین سانگھی کے خلاف
ایسے کسی سازشی منصوبے پر عمل کرانے کا تصور بھی نہیں کر سکے۔ پھر ڈرگ ایڈمنسٹریشن سندھ کے اصل مسائل جو طویل عرصے سے محکمہ جاتی ترقی زیر التوا ہے، تو سندھ ملک کا وہ واحد صوبہ ہے جہاں کسی بھی ڈویژن میں ڈویژنل ڈرگ انسپکٹر کی ایک بھی اسامی پر کوئی ڈویژنل ڈرگ انسپکٹر تعینات نہیں ہے، جس کا واضح مطلب جب اس اہم شعبے میں چین آف کمانڈ ہی نہیں ہوگی تو اس قسم کی واردات تو ہوتی رہیں گی جو فرائض سے زیادہ اے ٹی ایم کارڈ بنے ہونے پر توجہ مرکوز رکھتے ہیں۔ لہذا ضرورت اس امر کی بھی ہے کہ سینیارٹی کے مطابق ترقی کے عمل کو فوری مکمل کر کے خالی انتظامی ڈھانچے کو قواعد کے مطابق لایا جائے۔ ناظرین کرام، ڈی جی ہیلتھ ڈاکٹر وقار میمن ایل ڈی این کی حقائق پر مبنی خبروں پر دانستہ اور غیر دانستہ طور پر آئے روز نئے سیکریٹری صحت کو اپنے اقدامات کے ذریعے مسلسل توہین عدالت کی جانب شعوری طور پر لے کر جا رہے ہیں، جس کا ثبوت نئے 88 جونیئر کلرکس کو سینئر کلرکس کے عہدے پر ترقی کے بعد ٹکڑوں میں مزید ترقیوں کی فہرست کی عجب کرپشن کی غضبناک کہانی کا یہ وہ پہلو ہے جس میں پہلے مزید ترقیوں کی 80 امیدواروں کی فہرست کا عکس آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے مزید ترقیوں کی فہرست ملاحظہ کی جس میں ڈی جی ہیلتھ کے فرنٹ مین عتیق احمد ویکسینیٹر، جس کا کام بنیادی طور پر پولیو کا خاتمہ ہے، لیکن وہ محکمہ جاتی ترقیوں کی فہرست میں چند ماہ بعد ریٹائر ہونے والے خلاف قانون ڈی جی ہیلتھ کی جیب کو کالے دھن سے بھرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے ہیں۔ ڈی جی ہیلتھ ڈاکٹر وقار میمن جو اہلیت کے اعتبار سے مینجمنٹ گروپ کے متنازع صفر کارکردگی کے حامل افسر ہیں، نوسر باز ویکسینیٹر عتیق احمد ان کی ملازمت کا دورانیہ قانون کے مطابق پورا کرانے کے بجائے قانون سے کھلواڑ کر کے ایسی صورتحال پیدا کر رہا ہے کہ ان کی ریٹائرمنٹ لٹک جانے کے روشن امکانات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آج ترقیوں کے دو نئے حکم نامے 33 اور 80 امیدواروں کی دو جو علیحدہ فہرستیں جاری کی گئی ہیں، ان فہرستوں کی عبوری تحقیقات کے مطابق 13 ایسی دیو خلائی مخلوق کے امیدواروں کو بھی ترقی سے نواز دیا گیا ہے جن کے نام ترقی کی حتمی جاری کردہ فہرست میں کہیں پہ بھی سرے سے موجود ہی نہیں تھے، اور یہ فہرست پرچی کلرک، جنرل کلرک کے ایسے امیدواروں کی ایک ہی کیٹیگری میں شامل کرنے کے نتیجے میں سینیارٹی لسٹ کا جو حال ہوا ہے کہ 4 سال نوکری کرنے والے ترقی کے حقدار ٹھہرے اور 20 سال سے ترقی کے منتظر جونیئر کلرکس آج بھی ترقی سے محروم ہیں۔ آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن سندھ میں ان اقدامات پر نہ صرف زبردست اشتعال، تحفظات، بے چینی اور غصہ پایا جاتا ہے، اگر یہ لاوا پھٹا تو موجودہ ڈی جی ہیلتھ ڈاکٹر وقار میمن سمیت بہت کچھ داؤ پر لگ سکتا ہے، کیونکہ بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی کی موجودہ قیادت نے آج جس دہرائے پر شفیق مینگل کی شمولیت سے پہنچا دیا ہے، یہ صورتحال سندھ میں گزشتہ 18 سال سے حکومت کرنے والی حکومتی جماعت کے لیے دھماکہ خیز ثابت ہو سکتی ہے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مردہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔